آتی ہے 1 گھنٹہ جاتی ہے. یہ تو ہمارا گھر ہے ادھر نا, سیڑھی کی جگہ پہ بھی ہم رہتے ہیں, غریب لوگ ہیں ہم لوگ. لوڈ شیڈنگ اتنی ہے جس کا کوئی حساب نہیں ہے. نکے نکے بچے ناستے سڑکیں گرمی کا. عوام کا جینا حرام کیا ہوا, چھوٹے چھوٹے بچے گھر میں گرمی سے بلگ رہے ہیں. ٹھیک ہے, نہ پانی ہے, نہ بجلی ہے, نہ گیس ہے. گھنٹہ 2 گھنٹے بس ایک دفعہ چلی گئی تو پھر چلی گئی, پھر آنے کا نام نہیں لیتی, پھر اس میں مرضی سے ہی آتی. 10 سے 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے. بل آتا ہے لیکن بجلی نہیں ہے. جب رات کو جاؤ 1 بجے تک رات کو بجلی نہیں ہوتا ہے. جب سونے کا ٹائم آتا ہے بچوں کا نیند خراب ہوتا ہے. صبح بچوں کے اسکول کے لیے بھی دقت ہوتا ہے, نیند اس کا پورا نہیں ہوتا ہے. 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے, 10 گھنٹے میں بجلی کا کیا ضرورت ہے. اس سے اچھا ہے تو بہتر ہے کہ بجلی ہو. السلام علیکم, میں ہوں منیزہ جہانگیر, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپاٹ لائٹ. ناظرین, ایک طرف سے پورے ملک میں اتنی سخت گرمی اور دوسری طرف ہر طرف آپ نے دیکھا کہ کیسے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. ملک بھر میں آج بھی بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں کمی نہیں آ سکی. بجلی کا شارٹ فال 6,500 میگا واٹ تک پہنچ گیا ہے, جبکہ شدید گرمی کی وجہ سے بجلی کی طلب 28,500 میگا واٹ سے تجاوز کر گئی ہے, اور جبکہ بجلی کی پیداوار جو ہے وہ تقریباً 22,000 میگا واٹ کے قریب ہے. کراچی میں کئی گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ معمول بن گئی. پنجاب کے شہروں اور دیہاتوں میں 12 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. خیبر پختونخوا کے شہری علاقوں میں 12 گھنٹے تک, اور جو دیہی علاقے ہیں ان میں 17 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, جبکہ کوئٹہ میں 8 سے 10 گھنٹے بجلی غائب رہتی ہے, اور بلوچستان کے کئی علاقوں کے اندر شاذ و نادر ہی بجلی نظر آتی ہے. میڈیا رپورٹس کے مطابق 15 پاور پلانٹس ابھی تک مکمل صلاحیت کے مطابق بجلی پیدا نہیں کر رہے, اور ابھی تک 961 میگا واٹ بجلی سسٹم سے باہر ہے. ساہیوال کول پاور پلانٹ اور دوسرے پاور پلانٹس کو ایندھن کی قلت کا سامنا ہے. آج پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں ناظرین آئی پی پیز کے تمام جو معاہدے ہیں ان کی تفصیلات جو ہیں وہ طلب کر لی ہیں, اور چیئرمین نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹر اتھارٹی کے سربراہ نے کمیٹی کو بتایا ہے کہ کوئٹہ الیکٹرک سپلائی کمپنی میں 65% بجلی چوری ہو رہی ہے. نیپرا کے سربراہ کا کہنا تھا کہ ملک میں 41,000 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت موجود ہے, لیکن ایندھن کی قلت ہے جس وجہ سے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. نون لیگ لوڈ شیڈنگ کی ذمہ داری تحریک انصاف کی حکومت پر ڈال رہی ہے, اور تحریک انصاف نون لیگ پر. پاور سیکٹر میں اس سال حکومت پاکستان نے 1,072 ارب روپے سبسڈی دی ہے. اس کے علاوہ 500 ارب روپے سرکولر ڈیٹ میں گئے ہوں گے یا گئے ہیں, تو 1,600 ارب روپے کی پاور سیکٹر کی لاسز تھی. پیٹرولیم سیکٹر میں ہم نے 81 ارب روپیہ سبسڈی دی ہے, جو کہ بہت کم لگ رہی ہے کمپیرزن, اور ادھر بھی 400 ارب روپے کی سرکولر ڈیٹ اس سال بڑھ گئی ہے. ایس این جی پی ایل اس وقت جو ہے وہ 200 ارب روپے کا نقصان ہو چکا ہے. پی ایس او جو ہے اٹ از ناؤ اوور 500 بلین روپے. اب بھی جھوٹ بول رہے ہیں, اب بھی لوگوں کو حقیقت نہیں بتا رہے کہ لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے. لوڈ شیڈنگ اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ ان کے اپنے ہاتھ کے لگائے ہوئے پلانٹ امپورٹڈ ایندھن پہ جو چلتے تھے, انہوں نے خود جان بوجھ کے ان کو 25% جنریشن کیپیسٹی یعنی 25% جو ان کی پیداوار ہے اس پہ چلا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہیں پتا ہے کہ جو انہوں نے امپورٹڈ ایندھن پہ پلانٹ لگائے تھے اگر وہ چلیں گے پورا تو بجلی مزید مہنگی کرنی پڑ جائے گی. یہ جو بھی 7.5 روپے کی بات کر رہے ہیں اس کے علاوہ اور مہنگی کرنی پڑ جائے گی. اس وجہ سے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی اب ہم نے ایندھن خرید لیا 2 ماہ کے بعد 2.5 ماہ کے بعد اور اب نہیں ہوئے گی, ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے. اس وقت کام دعاؤں پہ چل رہا ہے. یہ دعا کر رہے ہیں کہ بارش ہو جائے یا ہمارے جو ڈیم ہے اس میں پانی کی ترسیل بڑھ جائے, اور پھر ہماری جو لوڈ شیڈنگ ہے وہ قدرتی طور کے اوپر کم ہو جائے کیونکہ ڈیمانڈ کم ہو جائے گی. ناظرین, اب حکومت کفایت شاری کے حوالے سے اقدامات اٹھانے جا رہی ہے, اور آج وزیر اعظم کے زیر صدارت ایک اہم قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس ہوا ہے, جہاں پر تمام صوبوں نے اصولی طور پر فیصلہ کر لیا ہے کہ تمام دکانیں جو ہیں ان کو 8:30 بجے بند کر دیا جائے گا. اس حوالے سے کیا اقدام اٹھائے جا رہے ہیں, آئیے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. کابینہ نے سیٹرڈے کی چھٹی کو بحال کر دیا ہے. جو فرائیڈے ہے اس کو ورک فرام ہوم کی تجویز آئی ہے, تو اس پہ ایک کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے جو اگلے کابینہ میں اس کی تمام تجاویز کو پیش کرے گی. 6 سے 15 جون تک 3.5 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کی جائے گی. اس کے بعد 16 سے 24 جون کے اندر دورانیہ لوڈ شیڈنگ کا انشاءاللہ 3 گھنٹے ہو جائے گا. 30 جون تک 2 گھنٹے جو لوڈ شیڈنگ ہے اس کا دورانیہ آ جائے گا. پوری 40% گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس, گورنمنٹ آفیشلز اور کابینہ کے ممبرز کی جو فیول کوٹا ہے اس کو 40% کم کیا جا رہا ہے.
اب کیا یہ معمولی اقدامات کافی ہوں گے یا بجلی کے بحران پر قابو پانے کے لیے بڑے فیصلے کرنے ہوں گے؟ اسی حوالے سے ہم نے دعوت دی ہے طاہر بشارت چیمہ صاحب کو، جو ایم ڈی پاکستان الیکٹرک پاور کمپنی رہ چکے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمیں لاہور سے جوائن کر رہے ہیں. عمار حبیب خان صاحب جو انرجی اکانومسٹ ہیں، ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے طاہر صاحب آپ کی جانب آؤں گی، یہ جو اسٹیرٹی میجرز حکومت نے لیے ہیں کیا یہ کافی ہیں؟ شکریہ جی. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ کیونکہ میں پولیٹیشین نہیں ہوں، ایک پروفیشنل ہوں ہارڈ کور، اس لیے تھوڑی سی باتیں بتانا چاہوں گا. ایک تو آپ ذہن میں رکھیے گا کہ آج جو بجلی اس وقت سپلائی کی جا رہی ہے اس کی پلاننگ کم از کم 1 سال پہلے ہوتی ہے، اور 1 سال کے محیط جو کام ہے اس کا نتیجہ آج نکلتا ہے. تو اس لیے بہت ساری کمی جو ہے ہماری جو پاور سیکٹر کی گورننس ہے، اس کی جو مینجمنٹ ہے، اس کی آپریشنل مینجمنٹ میں ہے. تو یہ چیزیں ظاہر ہے درست ہونی چاہیے. لیکن آپ کی سوال کی طرف اب میں آتا ہوں. انرجی کنزرویشن جو ہے یا انرجی مینجمنٹ ایک بہت بڑا ٹول ہے جس پہ کوئی پیسے نہیں لگتے، لو ہینگنگ فروٹ ہوتا ہے. اس سے آپ چینلائز کر سکتے ہیں اپنی ڈیمانڈ کو اور فائدہ ہو سکتا ہے. اب میں آپ کو صرف یہ بتاؤں کہ 8:30 بجے اگر دکانیں بند ہوتی ہیں تو اس سے اس وقت یک مشت 1800 میگا واٹ کا لوڈ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر ٹیوب ویلز جو ہیں وہ پیک آورز میں بند کر دیے جائیں، یعنی کہ شام 7 بجے سے 11 بجے تک، تو حیران کن بات یہ ہے کہ 800 سے لے کے 2800 میگا واٹ لوڈ کم ہو سکتا ہے، یعنی وغیرہ وغیرہ. مطلب یہ ہوا جو حکومتی اقدامات ہیں they will work. بہت فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، اس کا بہت فائدہ ہوگا، یہ ورک بھی کرے گا. لیکن یہ دیکھیں، یہ تو آج کی بات ہے نا، ہم نے پاور سیکٹر چلانا بھی ہے. ایشو یہ ہے پاکستان میں کہ اس کی مینجمنٹ چلتی چلاتی جو ہے وہ پاور ڈویژن کے پاس آ گئی ہے، اور پاور ڈویژن کا سیکرٹری جو جنرلسٹ ہوتا ہے وہ پرووربیل رضیہ بن گیا ہے جو گنڈوں میں پھنس گئی ہے. تو اب اس میں وہ جنرلسٹ ہے، اسے پتہ نہیں ہے، جو اسے سمجھ آتی ہے وہ کرتا ہے. تو نان پروفیشنلزم جو ہے وہ سیٹ ان کر گئی ہے، جس کی وجہ سے کام بن نہیں رہا. آپ اندازہ لگائیے کہ پچھلے 4 سال کے اندر 7 سیکرٹریز چینج ہو چکے ہیں، آج کل 7واں ہے، وہ بھی جلدی ٹرانسفر ہو جائے گا. اسی طرح جو سسٹم آپریشنز کے جنرل مینیجر ہیں جو نیشنل پاور کنٹرول سینٹر کو چلاتے ہیں، نرو سینٹر ہے وہ پاور سیکٹر کا، نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے اس نے سال پہلے جو ہے یہ سارے کام کرنے ہوتے ہیں، وہ بھی آج کل 7ویں. یعنی تسلسل نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کی بات سمجھ گئی. مینجمنٹ سارے ایشوز آل رائٹ، تسلسل ہونا چاہیے. عمار حبیب صاحب، چونکہ آپ دونوں سیاستدان نہیں ہیں اس لیے میں نے آپ دونوں کو زحمت دی. یہ جو پی ٹی آئی معاملات پی ایم ایل این کے اوپر پھینک رہی ہے، پی ایم ایل این پی ٹی آئی کے اوپر پھینک رہی ہے، ہو از ریئلی ٹو بلیم؟ اگر ہم ذمہ داری ٹھہرائیں کہ جی آج جس بحران میں ہم ہیں، چونکہ آپ کو یاد ہوگا پچھلے 5-6 سال سے اتنا برا توانائی کا بحران نہیں آیا. دیکھیں جی، جیسے طاہر صاحب نے بولا، سب سے پہلے مینجمنٹ 1 سال پہلے اس کی سٹارٹ ہو جاتی ہے، اس حساب سے پیک ڈیمانڈ مینج نہیں کی گئی. آج پرابلم کیوں آ رہی ہے؟ پرابلم آج اس لیے آ رہی ہے کیونکہ جو کوئلہ ہم امپورٹ کرتے ہیں یا تیل امپورٹ کرتے ہیں اس کی قیمت بہت بڑھ گئی ہے. پہلے اگر وہ کوئلہ $80 پر ٹن ملتا تھا، آج وہی کوئلہ $400 یا $350 پر ٹن مل رہا ہے. 4 گنا 5 گنا اس کی قیمت بڑھ گئی ہے. ہمارے پاس اتنے ڈالر نہیں ہیں کہ ہم وہ کوئلہ امپورٹ کر سکیں. کوئلہ ہم امپورٹ کر لیتے ہیں یا دوسرا فرنس آئل، گیس ہم امپورٹ کر لیتے ہیں، مگر اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے ڈالر باہر جائیں گے، جو کہ آپ کو پتا ہے کہ اور الگ کرائسس چل رہا ہے بیلنس آف پیمنٹ کا. ایک اور چیز یہ ہوگی کہ ہماری بجلی کی قیمت اور بڑھ جائے گی. اگر لیٹس سے ہائپوتھیٹیکلی آج ہم مارکیٹ پرائس پہ جو کچھ بھی امپورٹ کر لیتے ہیں اور بالکل زیرو کر دیتے ہیں شارٹیج، تو بجلی کی یونٹ کی پرائس کم از کم کوئی 40 سے 45 روپے پر یونٹ ہو جائے گی. وہ نہ ہماری کیپیسٹی ہے حکومت کی، نہ ہی لوگوں کی کیپیسٹی کو دے سکیں. تو 2 آپشن ہیں، یا آپ مہنگی بجلی خرید لیں یا آپ لوڈ شیڈنگ کر لیں. اور جو کرنٹ ہمارے فسکل حالات چل رہے ہیں اس میں لوڈ شیڈنگ جسے کہتے ہیں لیسر آف 2 ایونس والی چیز ہے. اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم لوڈ شیڈنگ نہ کرتے تو ہمیں پھر بجلی کی قیمتوں کو زیادہ بڑھانا پڑتا. عمار صاحب یہ کہہ رہے ہیں. عشرت حسین صاحب ایک بات کہتے ہیں طاہر صاحب، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ہمیشہ بجلی کے قیمتوں کے اوپر حکومت سبسڈی دیتی رہی ہے، یعنی کہ حکومت بجلی خریدتی ہے 7 روپے میں مگر لوگوں کو بیچتی ہے 5 روپے میں. یہ کب تک ایسے ملک چلے گا؟ وہ کہتے ہیں اس کو اصولی طور پہ اس کو ختم کرنا چاہیے، اس پریکٹس کو. جی بہت مہربانی. بات اصل میں یہ ہے جی کہ یہ سبسڈی 2 قسم کی ہے.
ایک گورنمنٹ دیتی ہے اور ایک کراس ٹیرف ہے، یعنی کہ ہائی اینڈ کسٹمر جو ہے وہ لو اینڈ کسٹمر یا لائف لائن کسٹمر کو سپورٹ کرتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ یہ سبسڈیز چلتی رہی ہیں، لیکن پاکستان کا مسئلہ تھوڑا سا فرق ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ریگولرلی 85، 86 یا 87% سے زیادہ جو بلز ہیں وہ ریکور نہیں کر پاتے۔ اس کے بعد بجلی کی چوری بھی بہت ہے، اور یہ ریزن یہ ہے کہ جب تک فیڈرل گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ اور لوکل گورنمنٹس کٹھی نہیں ملتی اور جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں انہیں سپورٹ نہیں کرتے، یہ کام نہیں ہو سکتا۔ جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں وہ پولیسنگ اتھارٹیز نہیں ہیں، لیکن فیڈرل گورنمنٹ کی سپورٹ، پروونشل گورنمنٹ کی سپورٹ، لوکل گورنمنٹ کی سپورٹ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ نیپرا کے چیئرمین نے کیا کہا کہ 65% جو ہے وہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں چوری ہے۔ جی تو ان سے یہ پوچھنا بنتا ہے ہمارا کہ انہوں نے پھر کیا کیا؟ ریگولیٹر ہے، اسے چاہیے تھا کہ اپنا ہیڈ کوارٹر اسلام آباد کی ٹھنڈی جگہ سے نکالتا، کوئٹہ لے جاتا، خوزدار لے جاتا، وہاں بیٹھتا اور وہ دیکھتا کہ کیوں چیزیں درست نہیں ہو رہی۔ مقصد کیا ہوا ہے کہ جن کا کام تھا انہوں نے کام نہ کیا، نتیجتاً پورے پاکستان میں مادر پیدر آزاد ہے اور کسٹمر جو ہے ایٹ ول وہ اپنا کام کرتا ہے۔ آپ تو وہ بلوچستان کی بات کر رہے ہیں، لاہور سے باہر نکلیں، جتنی چوری قصور کے ایریا میں اور بالکل کہیں بالکل ہے ہی ہر نہیں۔ جگہ کنڈا لگا ہوا ہے۔ طاہر صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں، جی ہر جگہ پہ ہے، ہر سر جگہ میرا پہ ہے۔ طاہر صاحب اجازت دیجیے، ایک سوال بڑا ضروری ہے۔ دیکھیے ہندوستان کے اندر اور باقی ملکوں کے اندر بھی سولر انرجی استعمال ہوئی، بلکہ یہ سوال میں آپ سے کروں گی عمار صاحب کہ پاکستان کے اندر سورج جو ہے اتنی گرمی ہوتی ہے، یہاں پہ اتنی دھوپ ہوتی ہے، کیوں نہیں ہم سولر انرجی کا فائدہ اٹھا سکے؟ ہو از ٹو بلیم فار دیٹ؟ دیکھیں اس کے لیے بھی جو ہے میں ریگولیٹر کو ٹو سرٹن ایکسٹینٹ بلیم کریں گے۔ کیونکہ اگر آپ سولر انرجی لیتے ہیں تو ایک پروسیس ہوتا ہے نیٹ میٹرنگ کا، یعنی جو آپ سولر انرجی بجلی بناتے ہیں وہ آگے جا کے آپ بیچ سکیں ریگولیٹ جو ڈسٹریبیوشن کمپنی ہے، وہ ایک بہت مشکل پروسیس ہے جس میں 2، 2.5، 3 مہینے لگ جاتے ہیں ہونے میں۔ پلس یہ کہ یوٹیلیٹی اسکیل سولر جو ہے، یعنی کہ سولر کے بڑے پاور پلانٹ جو لگاتے ہیں، وہ ہم نے کوئی ایسا اسٹرکچر ڈیولپ نہیں کرا جس کے تحت وہ سڈنلی لگنا شروع۔ ہم نے کیپیسٹی بہت زیادہ لگا دی۔ اب ہوا یہ ہے کہ ہمارے پاس ایکسس کیپیسٹی ہے مگر ہمارے پاس فیول نہیں ہے چلانے کے لیے، ایندھن نہیں ہے چلانے کے لیے۔ وہی کیپیسٹی اگر سولر سائڈ پہ لگ جاتی، ایڈیشنل اس کے اوپر آتا، تو ہمیں اس ایندھن کی ضرورت نہیں ہوتی۔ So we were too little too late in the solar department. Yes, but again there is a lot of room to grow in that area اور I think next ہم کافی اس پہ کام کر سکتے ہیں۔ مگر ہم نے دیکھا تھا کہ جو پچھلا بجٹ آیا تھا طاہر صاحب، اس کے اوپر سولر انرجی کے اوپر ٹیکس لگا دیا گیا تھا، جو اس حکومت نے اب ریورس کر دیا ہے، تو وہ تو ایک اچھی بات ہے، مگر فی الفور طاہر صاحب لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں ہماری بجلی کب آئے گی۔ اب کیا واقعی میں ہمیں بارشوں کی دعائیں کرنی چاہیے جس طرح کہ حماد اظہر صاحب کہہ رہے ہیں، یا کہ حکومت فی الفور ایسے اقدامات اٹھا سکتی ہے، ایمرجنسی اقدامات، ہنگامی بنیاد پہ اقدامات اٹھا سکتی ہے جس کے تحت بجلی کم از کم ہمیں کچھ اور گھنٹوں کے لیے ملے؟ جی شکریہ۔ اس سلسلے میں تھوڑی سی اور کچھ باتیں بھی آپ کو بتا دوں۔ اس وقت جو پاکستانی بجلی کا صارف ہے اس نے 1.6 ٹریلین روپے کا وہ دیندار ہے، یعنی کہ 1.6 ٹریلین جو ہے وہ لو ہینگنگ فروٹ ہے۔ لوگوں نے ہمارے پیسے یعنی کہ پاور سیکٹر کے دینے ہیں، وہ لینے چاہیے۔ اس سلسلے میں محنت تبھی ہو سکتی ہے نا کہ سب کریں، اور وہ کر سکتے ہیں جو پروفیشنلز ہوں۔ نان پروفیشنل مینجمنٹ جو ہے اسے لے کے آگے کہیں بھی نہیں چل سکتی۔ تو واپس آتے ہیں جو آپ کا سوال تھا، اس میں دیکھیں کنزرویشن ول گریٹلی ہیلپ۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے حکومت کو فوراً جسے کہتے ہیں کہ کچھ پیسے لگا کے مزید جسے کہتے ہیں RLNG یعنی کہ LNG لے کے آنی پڑے گی۔ کچھ اس کی قیمتیں کم ہوئی ہیں۔ اسی طرح ملک کے اندر جو ہماری ریفائنریز ہیں ان کے پاس وافر جسے کہتے ہیں RFO موجود ہے، ان سے وہ خرید کے جو پلانٹس بند ہیں وہ بھی چلانے ہوں گے۔ یہ سارا کچھ کرنا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ جو پلان بنانا ہوگا کہ آگے بہتری کیسے آئے گی۔ اس سلسلے میں جس طرح آپ کے پاس اکنامک ایڈوائزری کمیٹی ہے، اسی طرح پاور سیکٹر کی ایک ایڈوائزری کمیٹی بنانی پڑے گی۔ ایکسپرٹس اس میں لائے جائیں گے جو ہر ہفتے ملیں اور ہر ہفتے وہ اپنا ایڈوائزری ایشو کریں، جس پہ قومی سیکٹر اقتصادی کونسل تو ہے نا سیکٹر کی مینجمنٹ تو نان پروفیشنل کے ہاتھ میں۔ قومی اقتصادی کونسل تو ہے ایک جس کا آج اجلاس ہوا ہے۔ اسی طرح ہمیں
قومی جو ہے وہ پاور سیکٹر کی ایڈوائزری کمیٹی بھی چاہیے، اس کے بغیر ہو نہیں سکتا. ایکسپرٹس موجود ہیں، انہیں وہاں بٹھایا جائے، وہ کچھ نہیں مانگتے، وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ ہماری بات سن لو. جی عمار صاحب، ڈو یو اگری؟ آئی فلی اگری. بالکل، یہ بہت کمپلیکس، جیسے طاہر صاحب نے بولا، اٹس ویلیو چین ہے. یہ تیل سے سٹارٹ ہوتی ہے اور بجلی کنزمپشن پہ ختم ہوتی ہے، بہت سارے سے کمپوننٹ ہیں. دس از ناٹ اے جنرلسٹ رول. تو ایمرجنسی جو بنیادوں کے اوپر کیا حکومت کو کرنا چاہیے؟ وڈ یو لائک ٹو ایڈ ٹو دیٹ؟ سب سے امپورٹنٹ چیز جو کنزرویشن ہے، طاہر صاحب نے بولا 1800 میگا واٹ اس سے بچیں گے. اگر 7 گھنٹے ایوریج لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے تو اس میں مجھے تقریباً کوئی یا 7000 میگا واٹ. دکانیں بند کرنی پڑیں گی 8:30. بالکل بند کرنی پڑیں گی، میرے حساب سے 7 بجے بند کر دینی چاہیے. سورج کے حساب سے چلنا چاہیے، جلدی کھولیں اور جلدی بند کریں. 2000 میگا واٹ کا مطلب یہ تقریباً 20 سے 25% آپ کا جو ڈیفیسٹ ہے وہ کم ہو جائے گا. 7 میں سے 2 گھنٹے یا 1.5 گھنٹے جو ہے آپ کی لوڈ شیڈنگ اور کم ہو جائے گی. اسی طرح اور کاسمیٹک وہ جیسے ٹیوب ویل پہ آپ کر سکتے ہیں، یا دوسرے کنزرویشن کے جو طریقے ہیں، ورک فرام ہوم اگر جمعے کو کم کر سکتے ہیں، یا سیٹرڈے انہوں نے آف کر دیا، تو آہستہ آہستہ بہت ساری یہ کلیکٹ ہو سکتی ہے ڈیمانڈ ڈسٹرکشن موڈ کے. مگر آپ کو آلٹرنیٹ انرجی کے لانگ ٹرم میں آلٹرنیٹ انرجی کے اوپر جانا ہوگا، سورج کا استعمال کرنا ہوگا. لانگ ٹرم میں جو ہے اگین یہ ایک تو شارٹ ٹرم فکس ہے نا، اس کی بھی انڈسٹری نہیں چلتی. بینڈیڈ فکس ہے نا کہ تو آپ نے بینڈیڈ لگا دی تاکہ آپ سروائیو کر سکتے ہیں. لانگ ٹرم کے لیے یو نیڈ بوتھ رینیویبل وچ ول کور یور پیک ڈیمانڈ. جیسے سولر از آئیڈیل فار دس پیک ڈیمانڈ، کہ جو گرمیوں میں پیک ڈیمانڈ ہوتی ہے دیٹ از وین سولر از میکسنگ آؤٹ. یو نیڈ اسٹیبل سپلائی، جیسے RLNG. یو نیڈ لاٹ مور RLNG. ہمارے یہاں RLNG ہیز بین جیسے کہتے ہیں نا میڈ سو کنٹروورشیل، نو ون وانٹس ٹو بادر ود اٹ. جیسے اب دنیا بھر میں یہ ہو رہا ہے کہ جو ونٹر کے کانٹریکٹس ہیں، اکتوبر نومبر دسمبر کے کانٹریکٹس ہیں، کنٹریز آر گوئنگ اور وہ ابھی جا کے بائی کر رہے ہیں. ہم لوگ بالکل اینڈ میں جا کے بائی کریں گے، پلاننگ کوئی نہیں ہے ہماری، اور جب سب سے مہنگا کانٹریکٹ ملے گا وہ ہم لے کر آ جائیں گے. تو اگین ایز طاہر صاحب سیڈ کہ 1 سال آگے کا آپ نے پلان کرنا ہوتا ہے اینڈ دین یو موو ود اٹ. بہت بہت شکریہ عمار صاحب. طاہر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. تو دونوں ایکسپرٹس ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ جو حکومت نے کفایت شاری کے حوالے سے اقدامات اٹھائے ہیں یہ کام کر جائیں گے، لوڈ شیڈنگ میں کمی آ جائے گی. اگر ہم اپنی دکانیں جو ہیں وہ 8:30 بجے بند کر دیں، حکومت جو ہے اس کو موقع ملے کہ وہ پلاننگ کرے اور پہلے سے پلاننگ کرے. اور دوسری بات یہ کہ اگر لانگ ٹرم آپ نے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کرنا ہے تو آپ کو آلٹرنیٹ انرجی سورسز یعنی سولر انرجی کی طرف بھی جانا ہوگا. مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بڑی کم حکومتوں کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کتنی دیر تک حکومت کر پائیں گی. اسی حوالے سے ہم پولیٹیکل اینالسٹ سے بات کریں گے اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو پولیٹیکل صورتحال ہے اس حکومت کے لیے وہ کیسی لگ رہی ہے، اور کیا یہ اسمبلیاں اپنی مدت پوری کر پائیں گی، جو آج فیصلے کر رہے ہیں اس کے اوپر عمل درآمد ہو سکے گا یا نہیں، یہ ہم جانیں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. وقفے سے پہلے ہم نے بات کی کہ بجلی کے بحران پر وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ اگر معیشت کی سمت درست کرنی ہے اور بجلی کے بحران پر قابو پانا ہے تو اس کے لیے سیاسی استحکام بہت ہی ضروری ہے. ہمیں اس معاملے کو we have to convert this into reality. اور یہ ریالٹی تب تک یہ ہم اس کو ریئلائز نہیں کر سکیں گے جب تک کہ ملک کے اندر ایک سیاسی اسٹیبلٹی نہیں ہوگی، اور جب تک سیاسی اسٹیبلٹی نہیں ہوگی اکنامک اسٹیبلٹی آ نہیں سکتی. دونوں چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. اسی لیے میں نے بارہا میں نے کہا، آج پھر ایٹ دا کاسٹ آف ریپوٹیشن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چارٹر آف اکانومی آئیں بیٹھیں اس کے اوپر ایک فیصلہ کر لیں، تمام اسٹیک ہولڈرز اس کے اوپر بیٹھیں. ناظرین، حکومتیں تب اپنے ایجنڈے پر عمل درآمد کروا سکتی ہیں جب ان کو پتا ہو کہ وہ کتنے عرصے کے لیے ہیں اور اگلے انتخابات کب ہوں گے. چونکہ اپنے منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے انہیں وقت درکار ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ایک کنفیوژن ہے. انتخابات اسی سال ہوں گے یا 2023 میں ہوں گے، یہ سب اس پر منحصر ہے کہ عمران خان کے ساتھ سیاسی معاملات کب طے پاتے ہیں. اور اس کے حوالے سے رانا ثناء اللہ صاحب کیا کہتے ہیں، آئیے وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں. یہ میری اسسمنٹ ہے، یہ میں گو آن بہاف آف PMLN یا اتحادی حکومت میں یہ بات نہیں کر رہا. یہ میری اسسمنٹ ہے کہ اگر یہ اپنے رویے کو درست کرے اور بیٹھے تو اس بیٹھنے سے، چلو یہ کہہ رہا ہے کہ جی اکتوبر میں کراؤ، دوسرے کہیں گے جی نہیں آگے ہو سکتا ہے، پیچھے ہو سکتا ہے، تو یہ چیزیں جو ہے یہ حل ہو سکتی ہیں، لیکن یہ رویہ جو ہے اس کا یہ ان ایکسیپٹیبل. لیکن عمران خان نون لیگ کی پیشکش کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے، بلکہ ان کا کہنا ہے کہ لانگ مارچ کی تاریخ چند دن بعد دوں گا. انشاءاللہ چند دنوں میں ڈیٹ دینے لگا ہوں. ہم صرف
अपने वकला से कंफर्म कर रहे हैं कि हम एक कानून के अंदर रहते हुए उनसे परमिशन मांग रहे हैं। जैसे हमें ये परमिशन मिलती है, और ये ज्यादा देर नहीं है, मैं आपको अभी कॉल दूंगा। बहुत बड़ा इस मुल्क की तारीख का इंशाअल्लाह सबसे बड़ा हम एक एहतजाजी प्रोटेस्ट करेंगे, ये हमारा राइट है। नाज़रीन, कल वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने आसिफ ज़रदारी से मुलाकात की। पंजाब की सियासत किस तरफ जा रही है, इस हवाले से भी बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ हैं मशहूर सहाफ़ी, एंकर पर्सन, मुसन्निफ, तज्ज़ियाकार जनाब सुहेल वड़ायत साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल साहब हमें ज्वाइन करने का। और नासिर बेग चुगताई साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये भी मशहूर एंकर पर्सन हैं, तज्ज़ियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं और मुसन्निफ हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सुहेल साहब, चूंकि मामलात पंजाब के अंदर इस वक्त जो हैं वो नाजुक हैं, तो ये जो ज़िम्मी इंतखाबात होने जा रहे हैं पंजाब के अंदर 20 सीटों के ऊपर लगभग, अगर इसके अंदर पीटीआई अच्छी परफॉर्म करती है तो क्या हमजा शहबाज की हुकूमत को कोई खतरा हो सकता है? डेफिनेटली अगर पीटीआई ने अच्छा परफॉर्म किया, एक तो इससे ये साबित हो जाएगा कि भाई पीटीआई जो है वो पॉपुलर है, दूसरा जो उसके नंबर हैं वो बढ़ जाएंगे, और जब नंबर बढ़ जाएंगे तो पंजाब असेंबली के अंदर हमजा को खतरा हो जाएगा। लेकिन मुझे ये लगता है कि चूंकि ये इलेक्टेबल्स है और नून जोर भी लगाएगी, नून की हुकूमत भी है, तो मेरा ख्याल है कि मेजॉरिटी सीटें पीटीआई नहीं जीतेगी, मेजॉरिटी सीटें जो है वो नून जीतेगी। और अगर नून मेजॉरिटी सीटें जीत जाएगी तो इनकी गवर्नमेंट भी सिक्योर हो जाएगी, और ये कहने वाले भी होंगे कि हम पॉपुलर हैं अब भी और हमारी पोजीशन बेहतर है। नासिर बेग साहब, आपकी क्या राय है? सुहेल साहब तो कहते हैं कि उनको ऐसा लग रहा है कि नून लीग के पास एज होगा इन ज़िमनी इंतखाबात में, मगर जिस तरीके से इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी मैं फिर से कॉल दूंगा, मैं फिर से आऊंगा, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि जी हम बातचीत करने को तैयार हैं, इलेक्शंस की डेट के ऊपर बातचीत करने को तैयार हैं, तो इलेक्शंस फिर क्या अगले साल होंगे, जनवरी फरवरी में हो जाएंगे? और अगर जनवरी फरवरी में हो जाएंगे तो फिर हुकूमत, ये जो मौजूदा हुकूमत है, इन्होंने जो प्लानिंग की है इसके ऊपर अमल दरामद कैसे होगा? टू बी वेरी फ्रैंक, खान साहब परेशान तो होंगे, और परेशान इस वजह से नहीं होंगे कि उनका लॉन्ग मार्च नाकाम हो गया। परेशान होंगे वो केपीके के बलदियाती इंतखाबात के नताइज से, बलूचिस्तान के नताइज से, और पंजाब में होने वाले बलदियाती इंतखाबात में जो सूरत बनने जा रही है उससे, और सिंध तो खैर छोड़ते हैं आप, सिंध को तो भूल ही जाए, वो कोई नहीं कर पाएंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि उनकी पूरी कोशिश होगी, पूरा जोर लगाएंगे कि वो मैसिव क्राउड लेके आ जाएं, लेकिन मैसिव क्राउड पहले भी नहीं आया। पहले भी 20,000 लोग कहते हैं आ गए थे, और रास्ता भी उन्होंने वो मुंतखब नहीं किया जिस पर उनको जाना था। कहते हैं कि जानबूझ के ऐसा उन्होंने किया ताकि मामला खराब हो और वो वापस जा सके, कि खून खराब होने से बचने के लिए अच्छी एक उनकी वो थी पहलकारी थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि पंजाब में सूरत बहुत डिफरेंट है। अब बिल्कुल सही कहा सुहेल वड़ाई साहब ने कि ये जितने भी लोग हैं ये वो हैं जो परवाज करके आए थे, और परवाज इसलिए करके आए थे कि ये इलेक्टेबल्स थे। खान साहब ने खुद कहा था कि हम इलेक्टेबल्स को लेकर आ गए, अब तो कोई मसला ही नहीं है, अब तो सुनामी आवे आवे। तो वो मुंतखब होकर आ गए थे, उनकी अपनी सीटें आबाई सीटें हैं, उनके इलाकों में उनका बड़ा असर है, असर रसूख है। तो नहीं लगता कि 20 की 20 सीटें पीटीआई ले जाएगी, और +5 रिजर्व सीटें जो इसके बाद आनी है 25 सीटें ले जाएगी। मुझे लगता ये है कि पीटीआई की सीटें बिल्कुल सही है कम होंगी, और ये जो इत्मीनान से बैठे हुए हमजा शरीफ साहब ये गालिबन थोड़ा कर जाएंगे। मगर आपने चूंकि बात की कि कुछ लोग इलेक्टेबल्स होते हैं, वो कभी किसी हुकूमत में चले जाते हैं, कभी किसी हुकूमत में चले जाते हैं, मगर सुहेल साहब अफवाहें तो ऐसी ही होती हैं कि जी इनको भी, कबूतरों को भी कहीं ना कहीं भेजा जाता है। तो जो भेजने वाले हैं, क्या उनके जो ताल्लुकात हैं इमरान खान साहब के साथ वो अभी तक अच्छे हैं? और अगर अच्छे हैं तो फिर उनका कम बैक होने का कोई चांस है कि नहीं? मुझे यूं लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से तो ख्वाहिश है कि इनके साथ तल्लुकात अच्छे रहें, लेकिन इमरान खान साहब दबाव इतना बढ़ा रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि ये अच्छे रह सकते हैं। ये रोज बरोज मेरा ख्याल है खराब ही हो रहे हैं। और होता यह है कि जब आप एक दफा फासला पैदा हो जाए और फिर मफादात भी आपके कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएं,
तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है तजादात को रोकना, इख्तलाफात को रोकना। तो वो स्टेज आ गई है कि अब एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के तजादात और इख्तलाफात जो है वो सामने नजर आ रहे हैं। आप देखें कि जो रिटायर्ड एक्स सर्विसमैन हैं उन्होंने भी पिछले दिनों इज्तिमा किया, लेकिन एक जनरली जो ISPR की तरफ से तरदीद आई या दूसरी तरफ से आई वो यही आई कि जी उन्होंने कभी वादा नहीं किया 90 रोज के अंदर इलेक्शन का। तो इससे साबित हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता कि अब जो PTI है उसके दरमियान और फौज की जो बॉडी है मेन, उसके दरमियान आहिस्ता आहिस्ता इख्तलाफात बढ़ रहे हैं। मगर एक ये भी सवाल उठता है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है क्या वो एक ही यकज़बान होके बोल रही है, या कि इमरान खान साहब जिस तरह वो मकबूल हैं रिटायर्ड जनरल्स के अंदर, कुछ ऐसी लॉबी है जिनकी कुर्बतें हैं अभी तक इमरान खान साहब से। ये पूछेंगे नासिर बेग साहब से। छोटा सा वक्फा लेते हैं, फिर हाजिर होते हैं। नासिर बेग साहब, आप क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब को काफी सपोर्ट हासिल रही इस्टेब्लिशमेंट से? खुद शहबाज शरीफ साहब कहते थे कि काश हमें ऐसी सपोर्ट मिली होती जो इमरान खान साहब को मिली है। तो इज द लव अफेयर ओवर बिटवीन द इस्टेब्लिशमेंट, या आप समझते हैं कि कुछ ऐसे हल्के हैं जो अभी भी समझते हैं कि जी इमरान खान साहब ही सेवियर हैं पाकिस्तान के? देखिए, मैं वो जुमला इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा था जो आमतौर से होता है और टीवी के ऊपर नहीं होता, लेकिन क्योंकि परवेज इलाही का बयान आ चुका है और वो कह चुके हैं इंटरव्यू में कि नैपीज बदलने वालों ने नैपीज बदलना छोड़ दिए हैं। तो उससे तो जाहिर होता है कि अब कोई नहीं ठिकाना नहीं रहा। लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है मुझे कि जो सपोर्ट इमरान खान को मिली है, जो हिमायत इमरान खान को मिली, यार आर्मी चीफ सादी के इजलास में बैठे थे ताकि उनको सपोर्ट लगे। वो कहां नहीं गए कर्ज मांगने के लिए कि प्राइम मिनिस्टर आएगा उसको कर्ज दे देना, सबके सामने है, सबके सऊदी अरब UAE कहां नहीं गए, कर्ज दिलवाया है इनको, इनकी हुकूमत चलवाई, इनके नखरे बर्दाश्त किए, इनको आगे रखे खुद पीछे गए, सलामी पेश की। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ हमारे सामने जिस इस तरह की सूरत हाल। तो बात ये कि बहुत हो गया, जब बहुत हो गया और उसके बाद ये अगर आप पूछें सुहेल साहब से बता देंगे कि ISI के पहला जो DG था जनरल आसिम नसीर, उनको क्यों इमरान खान साहब ने निकाला 6 महीने के अंदर अंदर। वो बड़ा खौफनाक वाकया था एक। बहरहाल उसकी जड़ें अब सामने आ रही हैं वो गोगी वगैरह के हवाले से। तो मैं उसका रहता है इतनी सपोर्ट के बावजूद इंतहाई नाकिस कारकर्दगी रही और उसका मलबा फिर गिरने लगा फौज पर। सीधी सीधी बात है कि जी फौज इनको चला रही है, फौज ने ये इनको लाए थे, ये उनके लाडले, और उन्होंने इकोनॉमी को तबाह कर दिया। चुनाचे फिर वो पीछे हट गए और जब पीछे हटे तो ये अटैक पे चले गए। फिर लास्ट जो खौफनाक अटैक उन्होंने किया वो किया कि मैं तुम्हें लिख के देता हूँ कि मुल्क दिवालिया हो जाएगा, फौज तबाह हो जाएगी, पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम खतरे में, कब्जे में चला जाएगा और मुल्क के 3 टुकड़े हो जाएंगे। ये एनफ वाज एनफ। और आज जो मीटिंग हुई उसकी कमांडर की, उसमें बिल्कुल कहा गया है कि पाकिस्तान बहुत ताकतवर है, पाकिस्तान अपनी सलामती अपना दिफा कर सकता है। जवाब शौकत तरीन के बयान के पर भी एतराज हुआ है। शौकत तरीन के बयान पे एतराज, शौकत तरीन तो इमरान खान ने कहा था कि मैंने भेजा था शौकत तरीन को आर्मी चीफ के पास कि हम तरक्की कर रहे हैं, हमें सपोर्ट कर दे। तो उन्होंने कहा भाई ये बहुत हो गया जी। तो अब शौकत तरीन साहब का इंटरव्यू आ गया और भी कई इंटरव्यूज हैं। शेख रशीद का इंटरव्यू तो एक और चैनल पर आया है, लगता है कि वो ट्रैक चेंज तो यानी इट इज ओवर एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग। मगर सुहेल साहब, यहाँ पे कभी भी चीजें हम ये नहीं कह सकते कि ओवर हो गई, कभी ना कभी वही वाइल्ड कार्ड फिर से आ जाता है। जिस तरह कभी कभार ताहिरुल कादरी साहब भी वापस आ जाते हैं, फिर TLP वाले भी निकल आते हैं। तो दूसरी तरफ इमरान खान साहब जो हैं उनके पास खैबर पख्तूनख्वा तो है। तो जब शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि जी मैं चार्टर ऑफ इकोनॉमी करूंगा, तो आज जिस तरह के उनके एक वजीर ने बयान दे दिया कि हमने तो कोई ऐसा मुआहदा नहीं किया या हमने कोई ऐसी आपसे एग्रीमेंट नहीं की कि जी हम 8:30 बजे दुकानें बंद कर देंगे, तो फिर चलना इस हुकूमत के लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा नेशनली अगर इमरान खान साहब जो है वो इसी सिमत में चलते रहे इनके खिलाफ।
देखिए मुनीर, मेरा ख्याल है कि जो जितना बड़ा सियासी चैलेंज था इमरान खान, वो सियासी चैलेंज इतना बड़ा अब नहीं रहा। अब मुआशी चैलेंज है हुकूमत के पास। पहले सियासी चैलेंज लगता था कि धरना होगा या लॉन्ग मार्च होगा तो वो उड़ा के ले जाएगा, इतना क्राउड आ जाएगा कि हुकूमत के लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा, या फसादात हो जाएंगे या झगड़ा हो जाएगा। वो कुछ नहीं हुआ। एक लॉन्ग मार्च गुजर गया, मेरा ख्याल है कि अगर दूसरा भी लॉन्ग मार्च आया तो गुजर जाएगा। लेकिन असल बात तो है मुआशी मसला, जिसका हल ना इमरान खान के पास था। इमरान खान साहब भी वादों पे चलाते रहे, और मेरा ख्याल है जो उन्होंने इकदामात किए वो भी इतने कोई देर पा नहीं थे, इतने अच्छे नहीं थे कि इससे मईशत जो है बेहतर होती। मईशत बिगड़ती गई, और अब जिस वक्त शहबाज शरीफ आए हैं, आपको महंगाई पर भी तो पेट्रोल भी महंगा करना पड़ रहा है, बिजली भी महंगी करनी पड़ रही है, मुआशी दबाव है आप पर। तो मुआशी असल मसला है, मुआशी चैलेंज है। मगर सुहेल साहब देखिए, आपने तो इलेक्शंस बहुत कवर किए हैं, मुझे ये बताइए कि अब जो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, जहां तक मुझे याद है पहली दफा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जो खबरें आ रही हैं, उन्होंने ये फैसला किया कि हम जॉइंटली इसको कंटेस्ट करेंगे। तो ये कब तक चलेगा? इसलिए चूंकि अभी भी मुझे मालूम है, जराए बताते हैं कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात पे अपसेट है कि इनको तरक्याती बजट जो है PMLN ने अभी तक रिलीज नहीं किया। देखिए, मैरिज ऑफ कन्वीनियंस होती है, जो इत्तेहाद होते हैं इंटरेस्ट का, जब तक इंटरेस्ट इकट्ठे रहते हैं उस वक्त तक इत्तेहाद बने रहते हैं। तो इस वक्त इनका इंटरेस्ट ये है कि इमरान का चैलेंज है इनके सामने, सियासी चैलेंज है। जितनी देर तक वो चैलेंज रहेगा उतनी देर तक ये इकट्ठे रहेंगे। इसी चैलेंज की वजह से इन्होंने उसको हटा दिया, इकट्ठे रह के नो कॉन्फिडेंस की। ये एक बहुत बड़ा पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा सियासी वाकया था। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोलिशन ने एक सेटल्ड गवर्नमेंट को हटा दिया हो। तो यानी अगले साल तक तो चल सकेंगे ना, 2023 तक? मेरा ख्याल है चल जाए। अच्छा, मेरा ख्याल है चल जाएंगे। ठीक। नासिर साहब, मुख्तसर साहब, आपका क्या ख्याल है, क्या राय है, ये अगले साल तक चल जाएगी ये कोalition? हाँ बिल्कुल अगले साल चल जाएगी, बल्कि मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि अगले इंतखाबात में ये कोalition एक साथ इंतखाबात में हिस्सा लेगी। मेरा ख्याल है इत्तेहाद करेंगे ये लोग और हिस्सा लेंगे। और ये बिल्कुल इमरान खान साहब को बिल्कुल सही कहा कि वो आंधी गुजर गई, वो सड़क हुई तमाम, वो सड़क भी तमाम हो गई, वो आंधी भी गुजर गई है। और इमरान खान साहब को अब अपनी बका के लिए सरवाइव करने के लिए अब कहना पड़ रहा है मुझे गिरफ्तार करेंगे। हो जाए गिरफ्तार यार, एक नया मसला आ जाएगा हुकूमत के लिए, वो नहीं होना चाह रहे। तो मुझे लगता है कि आने वाला वक्त जो है वो ज्यादा अच्छा नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर बेग साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। सुहेल वड़ायत साहब, और दोनों का ये कहना था कि जो बड़ा तूफान इस मौजूदा हुकूमत के सामने खड़ा हुआ है वो मईशत का है। जो इमरान खान साहब का एक तूफान वो लाना चाह रहे थे, वो शायद अब उसका वक्त गुजर गया है। मुनीज़ जहांगीर को आज के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।